السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز محترم اسلامی بھائی اور بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے کی 22ویں ملاقات میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ پچھلی ملاقات میں آپ کے سامنے جنگ بدر اور اس سے پہلے کی کچھ باتیں پیش کی گئی تھیں، اور جنگ بدر کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور پھر اس کے پیچھے کے کیا مقاصد تھے اور کیا چیزیں تھیں، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی تھیں۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم مزید آگے دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگ بدر کے بعد کیسے حالات آئے، اور آپ کے ساتھ لوگوں کا سلوک کیسا رہا، اور دین اسلام کس طریقے سے لوگوں کے درمیان پھیلتا رہا۔ آئیے دیکھتے ہیں، غزوہ بدر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی دو لوگوں نے، عمیر بن وہب جمحی اور صفوان بن امیہ، ان دونوں لوگوں نے۔ یہ دونوں اس وقت تک کافر تھے، اور بعد میں یہ دونوں بھی مسلمان ہوئے، اور عمیر جو ہے اسی موقع سے مسلمان ہوئے۔ ان دونوں نے مسجد حرام میں بیٹھ کر کے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ تذکرہ کیا جنگ بدر میں قتل ہو جانے والے بڑے بڑے سرداروں کا۔ تو صفوان نے کہا کہ ان کے بعد جینے کا تو کوئی مزہ ہی نہیں ہے، اور وہب بن عمیر جو ہے، عمیر کا جو بیٹا وہب بن عمیر، وہ مسلمانوں کی قید میں تھا۔ تو عمیر نے یہ ارادہ کیا کہ وہ مدینہ جا کر کے اپنے بیٹے کو بھی چھڑائے گا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا۔ اور لیکن اس نے یہ سوچا کہ میری فیملی یہاں پر اور دیگر دوسرے لوگ ہیں میرے گھر کے، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اگر مجھے اپنی فیملی کا خیال نہ ہوتا تو میں مدینہ جا کر کے اس طرح کی حرکت کر کے آ جاتا۔ تو صفوان بن امیہ نے وعدہ کر لیا کہ عمیر، میں تمہارے بعد تمہارے بیوی بچوں کا، تمہارے گھر والوں کا خیال رکھوں گا، لہٰذا تم جاؤ اور اپنا یہ کام پورا کر لو۔ عمیر جو ہے وہ تلوار کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں ان کو دیکھ لیا، تلوار دیکھ لی، تو انہوں نے اپنی دور اندیشی کے ذریعے یہ سمجھ لیا اور یہ اندازہ کر لیا کہ عمیر جو ہے وہ کسی نیک ارادے کے ساتھ نہیں آیا ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکڑ کر کے ان کو لایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اور عمیر نے کہا کہ نہیں، میں کسی غلط ارادے سے نہیں آیا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمیر تمہارے ہاتھ میں یہ تلوار کیسی ہے؟ تو بہرحال اس نے بہانہ بنایا، بات بنائی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمیر سے کہا کہ تم اور صفوان بن امیہ مسجد حرام میں جو یہ باتیں کر رہے تھے، قتل کی تدبیریں کر رہے تھے، وہ سب کچھ مجھے معلوم ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس بات کی اطلاع مل گئی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات اور یہ راز بتائی عمیر کو، جو ان دونوں کے درمیان صرف تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر کے عمیر حیرت زدہ رہ گئے، اور انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ ادھر جو ہے وہ صفوان کو جب اس بات کی خبر ملی تو مزید بوکھلا گیا کہ عمیر ایسا کس طریقے سے مسلمان ہو سکتا ہے۔ یہ تو بات ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش، اور پھر اس کا نتیجہ کیا آیا یہ آپ نے سن لیا۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں، یہودی ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، بنو قینقاع، جس کے بارے میں آپ کو بات بتائی گئی تھی۔ بنو قینقاع نے غداری کی، اور پھر ان کا انجام سامنے آیا اسی سال، یعنی سن 2 ہجری کے اندر ہی۔
جو ہے قوم یہود جو ہے یہ اپنی سازشوں کے لیے، اپنی عیاریوں اور مکاریوں کے لیے مشہور تھی۔ اس کی ایک مثال دیکھیں، شاش بن قیس کا نام کا ایک جو ہے شخص تھا، اس نے لوگوں کے درمیان فساد کی آگ جو ہے وہ بھڑکانا چاہا، اور خاص طور سے مدینہ کے دو قبیلوں جو مسلمان ہو چکے تھے، اوس اور خزرج کے درمیان پرانی دشمنیاں تھیں ان کے اندر، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سب مسلمان ہوئے، ایک ہو گئے، نیک بن گئے۔ لیکن اب پرانی باتوں کو چھیڑ کر کے اس شخص نے یہ چاہا کہ ان کے درمیان پھر سے وہی ساری چیزیں لائی جائیں، ان کی غیرت کو ابھارا جائے، تاکہ پھر سے ان لوگوں کے درمیان جو ہے وہ جنگ کی آگ وہ روشن ہو جائے۔ چنانچہ ایک نوجوان کے ذریعے اس شخص نے یہ کام لیا۔ اس شخص نے اوس اور خزرج کے درمیان جا کر کے جنگ بعاث کا تذکرہ کیا، جس کا جو جنگ ابھی تھوڑے دنوں پہلے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تھوڑے دنوں پہلے ابھی یہ جنگ ان دو قبیلوں کے درمیان ہو چکی تھی۔ چنانچہ جب اس جنگ کا تذکرہ آیا تو ان کی غیرت نے جوش مارا، اور اوس اور خزرج نے اس وقت کی ساری سچویشن کو بھلا کر کے پھر سے اسی پرانے زمانے میں چلے گئے۔ بحث و تکرار شروع ہوئی، یہاں تک کہ تمام لوگ جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے، جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے ان لوگوں کو نصیحت کی، انہیں سمجھایا اور کہا کہ میرے رہتے ہوئے جاہلیت کی پکار پکاری جائے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ چنانچہ بعد میں اس سازش کی وضاحت ہوئی کہ سازش کرنے والا، یہ چال چلنے والا کون ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کو یہ نصیحت کی کہ اے قوم یہود، اس سے پہلے اسلام قبول کر لو کہ تمہارے ساتھ ویسے ہی سلوک کیا جائے جیسا کہ کفار مکہ کے ساتھ ابھی ہم نے جنگ بدر کے اندر کیا ہے۔ بنو قینقاع کا جواب آیا کہ جو کرنا ہے کر لو، تمہارا جو ہے سابقہ اور تمہارا سامنا چند بزدلوں کے ساتھ تھا، ایسی قوم کے ساتھ تھا کہ جن کو لڑنا بھیڑنا نہیں آتا، ہمیں لڑنا آتا ہے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 12 اور 13 نازل کیا اور کہا کہ عنقریب ان تمام کافروں کو جو ہے ان کو شکست ملے گی اور یہ ہار جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کے جواب پر صبر کیا، مناسب وقت کا انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک واقعہ ہوا، اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ ایک مسلمان عورت کے ساتھ بنو قینقاع کے بازار میں کچھ لوگوں نے بدتمیزی کی۔ ایک نے تو مطلب ایسا ان کا کپڑا باندھ دیا کہ جب وہ اٹھ کر جانے لگی دکان سے تو ان کی شرمگاہ جو ہے وہ کھل گئی۔ تو ایک مسلمان یہ سارا منظر اس نے دیکھا اور اس نے جا کر کے اس یہودی کو مار دیا۔ اب بدلے میں یہودیوں نے جو ہے وہ مل کر کے اس مسلمان کو مار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ یہ موقع آ گیا، چنانچہ آپ نے جنگ کی تیاری کا اعلان کر دیا، اور بنو قینقاع کا جو قلعہ تھا اس قلعے کا جا کر کے مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے محاصرہ کر لیا، اس کا گھیراؤ کر لیا۔ 15 شوال سن 2 ہجری سے اس مہینے کے آخر تک، یعنی 15 دنوں تک یہ محاصرہ جاری رہا، اور 15 دنوں کے بعد بنو قینقاع کے دلوں میں اللہ رب العزت نے رعب و دبدبہ ڈال دیا مسلمانوں کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، لہٰذا ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اس شرط پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان و مال، آل و اولاد اور عورتوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان سب کو باندھ دیا گیا۔ عبداللہ بن ابی نے یہاں پر اپنا منافقانہ کردار دکھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سب کو چھوڑ دو، یہ میرے حلیف ہیں، یعنی ان کا ہمارے ساتھ معاہدہ، ان کو چھوڑ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تو عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے مارے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت کا معاملہ کیا تاکہ کسی طرح کی کوئی بات آگے نہ بڑھے، اور تمام لوگوں کو بنو قینقاع کو چھوڑ دیا، لیکن اس شرط پر کہ تمام لوگ اب یہ مدینہ میں یہ محلہ، یہ قبیلہ نہیں رہے گا، بنو قینقاع کے تمام لوگ مدینہ سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا، اور شام کی طرف یہ لوگ چلے گئے، اور تھوڑے ہی دنوں میں وہاں پر ان سب لوگوں کو موت آ گئی اور سب مر گئے۔ ان کے اموال پر، جو بنو قینقاع کا جو محلہ تھا، علاقہ تھا، ان کے اموال پر، ان کے مالوں پر قبضہ کر لیا مسلمانوں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے اپنے لیے 3 کمانیں، 2 زرہیں، 3 تلواریں اور 3 نیزے اپنے لیے منتخب کیے، اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نکالا، اور بقیہ 4 حصے جو ہے وہ مسلمانوں میں، مجاہدین میں اور تمام لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیے گئے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا، ابو سفیان
ابو سفیان کے تعلق سے جنگ بدر میں چونکہ ان لوگوں کو شکست مل چکی تھی، ہار چکی تھی، لہٰذا یہ بوکھلائے ہوئے تھے، اور ابو سفیان جو ہے ایک بڑے سردار تھے، اس وقت تک کافر تھے، بڑے سردار تھے، تو انہوں نے بہت زیادہ غصہ تھا ان کو، انہوں نے غصے میں یہ نظر بھی مان لی تھی کہ جب تک میں مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے لیتا ہوں تب تک میں اپنے سر پر پانی بھی نہیں ڈالوں گا، یعنی غسل نہیں کروں گا۔ چنانچہ اسی غصے میں آ کر کے 200 سواروں کے ساتھ وہ مکہ سے روانہ ہوئے اور چپکے سے مدینہ میں داخل ہوئے، چپکے سے مدینہ میں داخل ہوئے، اور بنو نذیر کا جو سردار تھا حوی بن اخطب، اس کے ہاں مہمان بنے، چپکے سے مدینہ کے اندر آئے اور اپنا جو ہے قافلہ، اپنے تمام لوگوں کو وہی مدینہ میں ایک مقام پر جو ہے چھوڑ دیا، اور اکیلے چپکے سے آئے اور اس سردار سے، بنو نذیر جو یہودی قبیلہ تھا بنو نذیر، اس کے سردار سے ملے، اس کے ہاں مہمان بنے اور اس سے پوری تفصیلات پوچھی، اس نے ان کو شراب پلائی، مہمان نوازی کی، پوری تفصیلات پوچھی، اور اس کے بعد واپس گئے، اور واپس جانے کے بعد اپنے ایک دستے کے ساتھ، تھوڑے لوگوں کے ساتھ جا کر کے مدینہ کے ایک مقام عریس پر حملہ کر دیا، کھجور کے کچھ درخت کاٹ دیے، کچھ جلا دیے، ایک انصاری اور اس کے ساتھی کا قتل بھی کر دیا، اور پھر تیزی سے مکہ کی طرف واپس ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تعاقب کیا گیا، آپ کے صحابہ نے تعاقب کیا، پیچھے دوڑے، لیکن ابو سفیان فرار ہونے میں ناکام ہو گیا۔ لیکن جاتے جاتے یہ لوگ تاکہ تیزی سے بھاگ جائے، ان کی سواری جو ہے وہ تیز رفتاری سے بھاگے، اس لیے وہ اپنے پیچھے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو، دیگر اور سامان، توشے یعنی کھانا پینا اور بہت سارا سامان پھینک دیا جو مسلمانوں کے ہاتھ لگا، اور اسی ستو کی وجہ سے اس غزوے کو غزوے سویق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ذی الحجہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ سن 2 ہجری کی باتیں ختم ہوتی ہیں، اس کے بعد سن 3 ہجری کا آغاز ہوتا ہے، تو سن 3 ہجری کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون سے اہم واقعات ہوئے، سیرت نبوی سے کون سے اہم واقعات سن 3 ہجری کے حوالے سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے۔ سن 3 ہجری میں ایک گستاخ رسول کا قتل کیا گیا۔ وہ گستاخ رسول کون ہے؟ کعب بن اشرف، اسلام اور مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیتا تھا۔ قبیلہ طے کی ایک شاخ بنو نبہان سے اس کا تعلق تھا، اس کی ماں بنو نذیر کے قبیلے سے تھی، اور یہ شخص جو ہے بڑا مالدار تھا، بڑا خوبصورت تھا، اور جو ہے شاعری بھی کرتا تھا، یعنی معروف و مشہور شاعر بھی تھا۔ اس کا قبیلہ، اس کا قلعہ جو ہے، یعنی جس قلعے میں یہ رہتا تھا، مالدار تھا تو اس کا اپنا ایک قلعہ تھا، تو اس کا قلعہ مدینہ کے ساؤتھ سائیڈ میں بنو نذیر کی آبادی کے پیچھے تھا۔ بنو نذیر کا جو قبیلہ تھا، اس قبیلے کے پیچھے اس کا ایک قلعہ تھا، اسی قلعے میں یہ رہا کرتا تھا۔ جنگ بدر کے بعد یہ بوکھلایا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو کامیابی مل گئی، یہودی تھا یہ، تو بوکھلایا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو کامیابی مل گئی، چنانچہ مسلمانوں کی مذمت میں، برائی میں اس نے اشعار کہے، اور کفار مکہ کی تعریف میں اشعار کہے۔ پھر مکہ بھی گیا اور مکہ جا کر کے قریش کے لوگوں سے بات چیت کیا، اور قریش کے لوگوں سے کہا کہ تمہارا ہی دین سچا ہے، تمہارا ہی دین بہتر ہے۔ اور پھر مدینہ جب واپس آیا تو مدینہ واپس آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کے بارے میں بڑے واہیات اشعار کہے، اس نے بڑے برے اشعار کہے اور زبان درازی کی، اپنی زبان سے تکلیف دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بہت بری لگی، آپ نے صحابہ کے درمیان اعلان کیا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 5 صحابہ تیار ہو گئے، محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر، ابو نائلہ جن کا نام سلکان بن سلامہ، حارث بن اوس اور ابو عبس بن جبر، یہ 5 صحابہ تیار ہوئے۔ محمد بن مسلمہ گئے، کعب بن اشرف سے ملاقات کی، اکیلے گئے، کعب بن اشرف سے ملاقات کیا، اس کی تعریف کی اور یہ کہا کہ ہم تو یہ جو ہے اس نبی پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن اس نے صدقے کے ذریعے ہمارے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مطلب کچھ ایسے الفاظ کہہ کر کے انہوں نے چال چلی۔ چنانچہ جو ہے کعب بن اشرف ان کی باتوں میں آ گیا، اور اس کے بعد پھر ابو نائلہ بھی ملنے گئے، انہوں نے اسی طریقے کی بات کی، اور
ان دونوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ ہمارے کچھ ساتھی بھی ایسے ہیں جو ہمارے مزاج کے ہیں، گرچہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں لیکن مطلب ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے یا ان کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ تو کعب بن اشرف سے ملاقات کرنے کا ایک دن مقرر ہوا کہ ہم آئیں گے، اپنے ایسے تمام لوگوں کے تمام ساتھیوں کے ساتھ آئیں گے، آپ سے ملاقات کریں گے۔ چنانچہ 14 ربیع الاول سن 3 ہجری کی چاندنی رات تھی، چاندنی رات میں یہ لوگ روانہ ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیا کہ جاؤ اللہ تمہاری حفاظت کرے، یا جو بھی دعا ممکن ہو سکتی تھی دیا آپ نے۔ قلعہ پہنچ کر جب قلعہ پہنچے تو ابو نائلہ نے پہلے سے پلاننگ بنا رکھی تھی کہ جب میں اس کا سر پکڑ لوں گا تو تم تمام لوگ اس پر پل پڑنا، پہلے سے پلاننگ تھی۔ چنانچہ جا کر کے ابو نائلہ نے آواز دی کہ کعب بن اشرف، یعنی اس کا نام لے کر کے پکارا، تو کعب بن اشرف باہر نکلا تو کعب کی بیوی نے اندیشہ ظاہر کیا کہ کعب کہاں جاتے ہو؟ مجھے تو ہواؤں میں خون کی جو ہے وہ بو آ رہی ہے۔ تو کعب بن اشرف نے کہا یہ تو میرے ساتھی ہیں، میرے ہم مزاج ہیں، میرے ہم خیال ہیں، میرے دوست ہیں، میں ان سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ ابو نائلہ نے پلاننگ بنا رکھی تھی اور اس کے بعد مشورہ یہ ہوا کہ کہیں چل کر بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک علاقہ شعب عجوز، وہاں تک چلنے کا مشورہ کیا گیا، اور راستے ہی میں ابو نائلہ نے کہا کعب بن اشرف سے کہ آپ کی خوشبو جو آپ نے لگا رکھی ہے بڑی اچھی ہے، خوشبو پر تبصرہ ہوا۔ تو کعب بن اشرف بڑا خوش ہو گیا اور اس نے کہا کہ عرب کی سب سے اچھی خوشبو جو ہے میں استعمال کرتا ہوں، اور اپنے بارے میں تعریف کرنے لگا۔ تو ابو نائلہ کی جانب سے سر سونگھنے کی درخواست آئی کہ میں آپ کا سر سونگھنا چاہتا ہوں، سر میں بھی خوشبو وغیرہ وہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ اس نے کہا ٹھیک ہے سونگھ لو، پھر سونگھ لیا، پھر آگے بڑھے، تھوڑی دور گئے تو پھر سے ابو نائلہ نے کہا کہ بھائی ایک بار اور سونگا دو، یعنی ایک بار اور سونگنا چاہتا ہوں۔ تو کعب بن اشرف نے کہا اچھا ٹھیک ہے سونگ لو۔ تو ابو نائلہ جب اس بار سر سونگنے کے لیے، خوشبو لینے کے لیے جھکے تو اس کی گردن پکڑ لیا، اور گردن پکڑنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو آواز دی کہ یہ رہا اللہ کا دشمن، نبی کا دشمن، میرے ساتھیوں اس پر حملہ کرو۔ چنانچہ دشمن جو ہے وہ صحابہ کے نرغے میں آ گیا اور صحابہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ حملے کے دوران اتنی زور سے وہ چیخا کہ اس کی آواز قلعے کے تمام حصوں میں گئی۔ حارث بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ہی ساتھیوں کا زخم لگا، کیونکہ رات تھی، گرچہ چاندنی رات تھی لیکن زخم لگا، مطلب غلطی سے لگ گیا۔ واپسی صحابہ نے اس کو مارا، اس کا سر جو ہے وہ نکالا، اور پھر واپسی پر خوشی خوشی مطلب قلعے سے بحفاظت واپس باہر جب آئے، نعروں کی آواز کے ساتھ نکلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھ کر کے خوش ہو گئے، ان لوگوں نے آپ کے قدموں میں کعب بن اشرف کا سر رکھ دیا اور حمد و ثنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بیان کی۔ اور حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زخم لگا تھا آپ نے ان کے زخم پر اپنا لعاب لگا دیا، ان کا زخم اور ان کی تکلیف جاتی رہی۔ کعب بن اشرف کے قتل کی خبر پورے علاقے میں، پورے قبیلے میں اور تمام یہودیوں کے درمیان پھیل گئی، مگر یہود چپ چاپ بیٹھے رہے، کیونکہ وہ کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کو اپنا انجام پتا تھا، اور ابھی جنگ بدر ہوئی تھی جس کا اثر تمام لوگوں پر، تمام لوگوں کے ذہنوں میں موجود تھا۔ پھر اس کے بعد ہماری بات آتی ہے غزوہ احد کی طرف۔ غزوہ احد یہ شوال سن 3 ہجری میں ایک جنگ ہوئی کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان، انتقامی جنگ کے لیے، یعنی بدلہ لینے کے لیے مکہ کے جو ہے کفار قریش جو ہے وہ تیاریاں کر رہے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے تیاری کی اور اکرمہ بن ابی جہل، ابو سفیان اور کئی بڑے بڑے جو سردار ابھی تھے وہ تمام لوگ جو ہے وہ آگے آگے تھے۔ 3000 کا لشکر ان لوگوں نے تیار کیا، جس کے اندر 15 خواتین بھی ان لوگوں نے رکھا تاکہ وہ لوگوں کی ہمت بڑھائیں۔ اور ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مکے کے اندر ہی موجود تھے۔ کفار مکہ کو لگا کہ ہماری اس بات کی، ہماری اس پلاننگ کی خبر مدینہ والوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لگے گی، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن اسلام چھپا کر رکھا تھا، انہوں نے اپنا مکہ کے اندر ہی تھے، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط کے ذریعے یہ پیغام بھیج دیا کہ جو ہے مکہ کا لشکر روانہ ہو چکا ہے اور وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری
تیاریاں کرنا شروع کر دیا اور تمام صحابہ کو اس بات کی خبر دے دی. اور ادھر مکہ کا لشکر جو ہے، مکی لشکر جو ہے وہ مدینے کے اندر احد کے قریب مقام عینین تک آ پہنچا. یہ کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے، 6 شوال سن 3 ہجری. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی، آپ نے مجلس شورا کے ساتھ میٹنگ کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی دیکھا، جو خواب یہ بتاتا تھا کہ جو ہے مطلب حالات اچھے نہیں ہونے والے، حالات اچھے نہیں ہونے والے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ ہم جو ہے مدینہ میں رہ کر کے ہی جنگ کرتے ہیں، دشمن کو یہاں تک آنے دیتے ہیں. اور عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ بھی یہی چاہتا تھا، کیونکہ یہ لوگ منافق تھے اور گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہتے تھے. سوچا مدینہ کے اندر رہیں گے، ہم اپنے گھر میں رہیں گے، ہماری جان سلامت رہے گی. لیکن بعض بڑے صحابہ، بزرگ صحابہ جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر فضیلت والے بڑے صحابہ نے انہوں نے مشورہ دیا کہ نہیں، میدان میں چل کر ہمیں لڑنا چاہیے، مدینہ میں رہ کر کے نہیں لڑنا چاہیے. ان لوگوں نے اپنی رائے پیش کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے قبول کر لیا. اسلامی لشکر کی ترتیب دی گئی، لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک حصہ مہاجرین کا جس کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. بقیہ 2 حصے اور ان دونوں کا پرچم جو ہے وہ انصار کے دونوں قبیلوں اور اوس اور خزرج کے پاس تھا. اوس والا پرچم حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور خزرج والا جو ہے وہ پرچم حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. 1000 کی تعداد تھی مسلمانوں کی. اور اس جنگ کے موقع سے نابالغ بچوں نے بھی ذوق و شوق دکھایا کہ ہم بھی جنگ کے اندر شرکت کرنا چاہتے ہیں. اور جب اسلامی لشکر نکلا مدینہ سے تو شوط، مقام شوط پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی جو ہے اور اس کے ساتھیوں نے سرکشی کی اور اپنے 300 ساتھیوں کو عبداللہ بن ابی یہ لے کر کے مدینہ واپس آ گیا. اس نے یہ وجہ بتائی کہ چونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہمارا مشورہ قبول نہیں کیا گیا، ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم مدینہ میں جو ہے وہ رہ کر کے جنگ کریں، ہم مدینہ میں رہ کر کے جنگ کریں، لیکن چونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی ہے اس لیے جو ہے وہ ہم واپس جا رہے ہیں. چنانچہ اس کے 300 لوگ جو ہے وہ اپنے 300 لوگوں کو واپس لے کر واپس آ گیا. تو اس طریقے سے اب اسلامی لشکر جو 1000 تھا اب اس کی تعداد صرف 700 رہ گئی اور اسلامی لشکر احد کے دامن میں پہنچا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک دفاعی منصوبہ یعنی ڈیفنس کا ایک منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے پاس ہی ایک پہاڑ ہے جبل رمات، آپ نے اس پر 50 تیر اندازوں کو یہ کہہ کے وہاں پر بٹھا دیا کہ آپ نے حکم دیا، انہیں باقاعدہ نصیحت کی کہ یہیں پر تم ہر حال میں باقی رہنا اور اس جگہ کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا، تمہیں یہیں پر رہنا ہے اور یہیں سے تمام پورے میدان کا جو ہے وہ جائزہ لینا ہے اور ہر صورت میں جو ہے وہ اپنی دفاعی پلاننگ جو ہے اس پر عمل کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی کہ اس مقام کو، اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے. اور پھر واپس جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ پورے لشکر کو نصیحت کی، پیغام دیا، آپ نے ان کا جوش و جذبہ ابھارا، آپ نے انہیں جہاد کی ترغیب دی اور اسی طریقے سے مختلف باتیں جو مسلمانوں کا جوش اور جذبہ بیدار کر سکتی تھی وہ تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. مکی لشکر جو ہے وہ اپنی تنظیم کر رہا تھا، اپنی ترتیب کر رہا تھا اور باقاعدہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کی بھی کوشش کی. انصاریوں کو جو ہے وہ پیغام دیا، انہیں ورغلانے کی اور انہیں ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی. انصار کو پیچھے ہٹ جانے کی بھی پیشکش کی، آفر دیا کہ ہماری تم سے جنگ نہیں ہے لہٰذا تم پیچھے ہٹ جاؤ، ہمارا مقابلہ جو ہے وہ ہمارے اپنے لوگوں سے ہے، تم سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے. لیکن انصاریوں نے جواب دیا اور وہی جواب جو ایک ایمان والے کا جواب ہونا چاہیے. انصار نے جواب دیا کہ ہم ہر صورت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے ہیں. قریشی عورتوں نے اشعار کہہ کر کے اپنے مردوں کے جو ہے حوصلے بڑھائے اور جنگ کا پہلا قدم یعنی جنگ کا آغاز ہوا. تو آغاز کے لیے پہلا قدم جو رکھا گیا کافروں کی طرف سے طلحہ بن ابو طلحہ عبدری جو ہے وہ آگے بڑھا. بہادر انسان تھا، مسلمانوں کی طرف سے کوئی آگے نہیں
بڑھ رہا تھا کہ اتنا بہادر انسان ہے، لیکن بہرحال حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل شروع میں مسلمان ہو چکے تھے، وہ اس موقع سے آگے بڑھے اور ایک ہی وار میں اس شخص کا کام تمام کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے محبت کے ساتھ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ جملہ ارشاد فرمایا، جو جملہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتا ہے۔ آپ نے کہا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، ایک خاص مددگار ہوتا ہے، اور میرے حواری حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چنانچہ طلحہ کے مر جانے کے بعد اب جو کافروں کی طرف سے آیا تھا، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مار دیا، تو اب جنگ کا میدان جو ہے وہ گرم ہو گیا۔ ہر طرف جو ہے وہ آوازیں آنے لگی تلواروں کے ٹکرانے کی اور لوگوں کے مرنے کی، جو ہے میدان گرم ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑی پامردی، جوانمردی، بہادری، شجاعت کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ لڑتے لڑتے ایک حادثہ پیش آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا اور اسد اللہ، اللہ کے شیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نیزہ باز نے تاک کر کے، نشانہ باندھ کر کے نیزہ مارا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ نیزہ مارنے والا کون تھا؟ وحشی بن حرب، وحشی بن حرب، اور یہ بعد میں مسلمان ہوئے، اور انہوں نے ہی بعد میں جا کر کے ایک نبوت کا دعویٰ کرنے والے انسان مسلمہ کذاب کا قتل کیا۔ بہرحال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا جوش و جذبہ ٹھنڈا نہیں پڑا، جوش و خروش کے ساتھ وہ لڑتے رہے۔ ہر طرف جو ہے وہ صحابہ کافروں سے بھیڑے ہوئے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نکھر کر سامنے آیا کہ ابھی ان کی شادی ہوئی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان سنا کہ جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ بیوی کو گھر میں چھوڑ کر کے اللہ کی دعوت پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور میدان جنگ کے لیے نکل پڑے، اور پوری جواں مردی، پوری شجاعت و بہادری سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ میدان جنگ میں وہ شہید ہو گئے، اور کافروں کے حملے سے انہوں نے اپنی جان اللہ رب العزت کے حوالے کر دی۔ اور ادھر جن 50 تیر اندازوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، وہ اپنا کام بہترین طریقے سے انجام دے رہے تھے۔ اس طرف سے مشرکین نے 3 مرتبہ کوشش کی کہ جبل رماد کے پیچھے سے جائیں اور مسلمانوں پر حملہ کر دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور اندیشی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا تھا، اسی لیے آپ نے 50 تیر اندازوں کو اس پہاڑی پر رکھا تھا کہ اس پہاڑی سے سب کچھ نظر آتا ہے، کوئی پیچھے سے آ کر کے حملہ نہ کر دے، لہٰذا یہ تیر انداز جو ہے ہمارا دفاع کریں گے۔ ان لوگوں نے بہترین طریقے سے اپنا کام کیا، اور 3 دفعہ مسلسل مشرکین کی چال کو ناکام بنایا، اور جب مسلمانوں نے پوری ہمت کے ساتھ اپنا جی جان سب کچھ لگا دیا تو مشرکین جو ہے وہ ہار گئے اور بھاگنے لگے۔ بہت سارے مشرکین بھاگنے لگے، کئی ایک کو مارا بھی گیا۔ اب جب کافروں کا یہ حال دیکھا مسلمانوں نے، تو ایسے موقع پر مال غنیمت سمیٹنا لوگوں نے شروع کر دیا۔ اب جب ان 50 تیر اندازوں نے مال غنیمت کے تعلق سے بات سنی، دیکھا کہ مال غنیمت سمیٹا جا رہا ہے، تو اور آواز بھی آ رہی ہے کہ مال غنیمت، تو ان کو یہ لگا کہ مطلب اب کافر لوگ وہ جنگ ہار چکے ہیں، مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، اور جب جیت چکے ہیں تو اب یہاں اس پہاڑی پر ٹھہرنے کا کوئی مطلب نہیں آتا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اسی وقت تک کے لیے تھا کہ مسلمان کامیاب ہو جائیں، بس کافر ہار گئے، مسلمان جیت گئے، اب یہاں ٹھہرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے یہ خیال جو ہے وہ اپنے دماغ میں لا کر کے فیصلہ کیا، اور وہ جگہ چھوڑ دی جس جگہ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہمارا حکم آ جانے تک اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ چھوڑ دیا ان لوگوں نے وہ جگہ، اور جب جگہ چھوڑا تو اسی موقع کے انتظار میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ 4تھی دفعہ گویا کہ اب مشرکین کا حملہ ادھر سے آیا، وہ گھوم کر کے آئے پہاڑی کے پیچھے سے، اور پیچھے سے آ کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔
مسلمانوں پر جب حملہ کر دیا تو مسلمان جو ہے گھبرا گئے اور مسلمانوں کی کیفیت جو ہے وہ دوسری ہو گئی، اور ایسی صورت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے وہ منتشر ہونے لگے، مسلمانوں میں انتشار آ گیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو ہے وہ جنگ لڑائی کی کیفیت جو ہے وہ بڑھ گئی، حملے زیادہ ہونے لگے۔ 9 صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر رکھا تھا، 7 انصاری صحابہ، 2 مہاجر صحابہ، 7 انصاری صحابہ یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ انہوں نے اپنی جان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس حملے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو مارا گیا، آپ کے اوپر حملے کیے گئے، آپ کے دانت ٹوٹ گئے، آپ کا ہونٹ زخمی ہو گیا، آپ کی پیشانی سے خون بہہ پڑا، آپ کے کندھے پر حملہ ہوا جس کی تکلیف کئی دنوں تک آپ نے محسوس کی، گال کی ابھری ہوئی ہڈی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حملہ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے حق میں دعا کیا، اللہم اہدی قومی فإنہم لا يعلمون، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ لوگ نہیں جانتے ہیں، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں پتہ نہیں ہے۔ اور ادھر طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کر رہے ہیں، آپ کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں، اور لوگوں کو آپ کے قریب آنے سے جو ہے روک رہے ہیں۔ اور جب مسلمانوں نے یہ منظر دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحابہ دھیرے دھیرے واپس آنے لگے، لیکن اسی دوران حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر جو اسلام کے پہلے مبلغ ہے، ان کو اس جنگ میں شہید کر دیا گیا، وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شکل وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے ملتی جلتی تھی، لہٰذا یہ افواہ اڑ گئی کسی کی طرف سے کہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہید کر دیے گئے۔ اب جب یہ افواہ اڑی تو مسلمانوں کا حوصلہ مزید پست ہو گیا کہ نبی کے بعد جینا کیسا، نبی کے بغیر جینا کیسا، حوصلے مزید پست پڑ گئے، کافروں کو جو ہے وہ کامیابی مل گئی، اور مسلمان جو ہے گویا کی ظاہری اعتبار سے وہ ہار گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ مشرکین نے آخری حملہ کیا، بھرپور حملہ کیا، اور اس کے بعد شہداء کا مسئلہ کرنا شروع کر دیا، کسی کے کان کاٹ رہے ہیں، کسی کا کچھ کاٹ رہے ہیں۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ ہند بنت عتبہ نے، ابو سفیان کی بیوی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبانا چاہا لیکن نگل نہیں سکی، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط بات ہے، اس کے اندر سچائی نہیں ہے، لیکن بہرحال کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، اور پھر واپسی پر ابو سفیان نے بدتمیزیاں کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحث ہوئی، اور بدر میں ایک اور جنگ لڑنے کا عہد و پیمان کیا گیا، اور اس کے بعد مشرکین جو ہے وہ مکہ واپس ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں اور زخمیوں کی خبر لینا شروع کر دیا کہ میرے شہیدوں کا کیا حال ہے، میرے زخمیوں کا کیا حال ہے، چنانچہ جو ہے وہ خبر لینا شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا، جو انصار کے بڑے مالدار تھے۔ اسیرم ایک صحابی ہیں کہ جو اسی موقع سے مسلمان ہوئے تھے، اور وہ اس جنگ میں شریک ہوئے، شہید کر دیے گئے، اور ان کو بغیر نماز پڑھے اللہ کی جنت مل گئی۔ قزمان کی خودکشی کا واقعہ آیا مسلمانوں کی طرف سے، یہ شخص بڑی بہادری سے لڑا لیکن بعد میں جا کر کے اس نے خودکشی کر لی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جہنم کے اندر جائے گا۔ ایک یہودی نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور وہ معاہدہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کیا تھا اس کی بھرپور رعایت کی، مکمل خیال رکھا، اور مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہوئے وہ بھی قتل کر دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اپنے بھائی کا حال معلوم کرنے کے لیے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال معلوم کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ صفیہ کو حمزہ تک پہنچنے نہیں دینا۔ صفیہ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے مجھے معلوم ہے، مجھے اپنے بھائی کا حال معلوم ہے، میں اللہ کے لیے صبر کرتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس سے دعا کیا۔ حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نکھر کر سامنے آیا کہ بھائی عبداللہ بن جہش شہید ہو گئے، ماموں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، شوہر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، لیکن صبر کا دامن تھامے رکھا اور اللہ کی خاطر ان تمام شہادتوں پر صبر کر لیا انہوں نے۔ بنو دینار کی ایک خاتون کے شوہر، بھائی اور والد کی شہادت ہو گئی،
گئی، لیکن انہوں نے ہر موقع سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، ان کو بتایا گیا نبی خیریت سے ہیں، تو کہا کل مصیبت بعدک جلل، ہر مصیبت آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے، یعنی آپ زندہ ہیں تو ہر چیز سلامت ہے، لیکن اگر آپ نہیں ہیں تو ہر چیز بے معنی ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عمرو بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں آئیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی یہ میری ماں ہے، اللہ کے نبی یہ میری ماں ہے۔ آپ نے شہداء کے گھر والوں کے لیے خوشخبری سنائی، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو مخاطب کر کے کہا اے ام سعد خوش ہو جاؤ، اللہ نے ان تمام شہیدوں کے لیے جنت میں جگہ بنا رکھی ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں سنیچر کے دن 7 شوال سن 3 ہجری کو واپس ہوئے۔ آپ نے ہتھیاروں وغیرہ کی صفائی کی۔ مسلمان شہداء کی تعداد اس جنگ کے اندر 70 تھی، جن میں 4 مہاجرین، 65 انصار تھے اور 1 یہودی تھا، گویا کہ مسلمان نہیں تھا لیکن چونکہ ایک ہی تھا اس لیے مسلمانوں کی صف میں اس کا شمار ہو گیا، اور مشرکین کے 22 یا دوسری روایت کے مطابق 37 آدمی مارے گئے۔ اس جنگ میں مسلمان ہار گئے اور کفار مکہ کو بظاہر کامیابی مل گئی اور وہ یہ جنگ جیت گئے، لیکن اس جنگ کے اندر بھی، اس غزوے میں جو مسلمان بظاہر ہارے تھے اس کے اندر بھی اللہ کی طرف سے کئی مقاصد تھے، کئی حکمتیں تھیں، وہ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کو معصیت کے برے انجام اور غلط کام کرنے کے انجام سے آگاہ کرنا، یعنی اس موقع سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہوئی، آپ کے حکم پر مکمل عمل نہیں کیا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا یہ انجام ہوا کہ چند لوگوں کی غلطی کی وجہ سے تمام صحابہ کو، مسلمانوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، پورے اسلام کا نقصان ہو گیا، پورے اسلام کا نقصان۔ تو یہ گناہ کی نحوست ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا انجام ہے کہ اس کی سزا کبھی کبھی پورے معاشرے کو اور پوری قوم کو اور پورے دین کو، مذہب کو اور تمام لوگوں کو جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ایک مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت پہلے جو ہے وہ لوگوں کو آزماتا ہے اور پھر آخر میں انہی کو کامیابی ملتی ہے، یعنی جو کوئی مسلمان ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، تو اس کا پہلے امتحان لیا جاتا ہے، وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اسی کا انجام جو بہتر ہوتا ہے، کافروں کا انجام کبھی بھی بہتر نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ حکمت پوشیدہ ہے، یہ حکمت اس کے اندر جو ہے وہ چھپی ہوئی تھی کہ اگر ہمیشہ کامیابی ہی کامیابی ملتی رہے تو پھر جو ہے مسلمانوں کی جماعت میں، صف میں تمام لوگ گھس آئیں گے، وہ لوگ بھی گھس آئیں گے جو ایمان والے نہیں ہیں، پھر سچے جھوٹے میں تمیز کہاں رہ جائے گی؟ اور اگر ہمیشہ ہار ہی ہار ملے، اگر ہمیشہ شکست ہی شکست ملے تو پھر ایسی صورت میں انبیاء کو بھیجنے کا مقصد ہی پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں صورتیں پیش آئیں، کبھی جیت کبھی ہار، تاکہ سچے اور جھوٹے میں تمیز ہو سکے، ایمان والے اور کفر والے انسانوں میں تمیز ہو سکے۔ اسی طریقے سے اور اس موقع سے جو ہے وہ منافقین کا کردار سامنے آیا کہ 300 لوگ واپس ہو گئے تو ان کا کردار سامنے آ گیا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگ سچے نہیں ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بعض مقامات پر مدد کی آمد جب تاخیر سے ہوتی ہے تو انسان کے اندر خاکساری پیدا ہوتی ہے، یعنی اگر ہمیشہ خوشی ہی خوشی ہو انسان کی زندگی میں تو پھر وہ جو ہے اس کو زندگی کا مزہ نہیں ملتا، پھر وہ کبھی کبھار تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کبھی کبھار کسی چیز سے محروم کر دیتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ زمین پر رہے، اس کے پاؤں جو ہے وہ ہوا میں نہ اڑے۔ یہاں پر بھی مسلمانوں کو ہار ملی تو اس کا مطلب یہ تھا تاکہ یہ لوگ ہوشیار ہو جائیں، وقت آنے سے پہلے بیدار ہو جائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور تمام حالات سے ان کو آگاہی ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے جنت میں گھر بنایا ہے، لیکن وہ اپنے عمل کی بنیاد پر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا اللہ کچھ ایسے وسائل، کچھ ایسے اسباب جو ہے وہ اپناتا ہے تاکہ ان اسباب کو اپنانے سے میرا یہ بندہ جو ہے اس مقام تک پہنچ جائے۔ ایک حکمت یہ بھی کہ شہادت نیک لوگوں کا اعلیٰ ترین مقام ہے، نیک لوگوں کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، لہٰذا یہ مرتبہ ان کے لیے اس جنگ کے اندر مہیا کیا گیا۔ اور ایک آخری حکمت یہ کہ اللہ اپنے دشمنوں کو
ہلاک کرنا چاہتا تھا، لہٰذا ان کے لیے اس کے اسباب بھی اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیے۔ یعنی اللہ کا قانون ہے کہ جب کفر والے یعنی کفار یہ ظلم پر ظلم کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہیں اور مسلمانوں کو ستاتے ہیں، اسلام کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے لوگوں پر اپنا عذاب نازل کر دیتا ہے۔ یہاں بھی اس موقع سے ایسا ہوا اور پھر بعد میں آخرکار انجام یہی ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اور کافروں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے برباد کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی جنگ احد تو ختم ہو گئی، اس کے مقاصد کیا تھے وہ ختم ہو گئی، باتیں بیان کی گئی، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے بعد شعبان سن 3 ہجری میں یا اس غزوے سے پہلے ہی، بعض لوگوں نے جیسا کہ شعبان کا مہینہ تو یہ جنگ شوال میں ہوئی، شعبان کے مہینے میں ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کر آپ کی زندگی میں آ گئیں اور ام المومنین بن گئیں، ازواج مطہرات میں ان کا شمار ہو گیا۔ پھر اس کے بعد سن 4 ہجری کے کون سے واقعات ہیں، 5 ہجری 6 ہجری، آج کی مجلس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد کی باتیں انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مکمل طور سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔